بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم یا رحمن یا رحیم ویا ارحم الراحمین وصلی علی من ارسلتہ رحمتا للعالمین۔ نہایت ہی واجب الاحترام بزرگان محترم، برادران عزیز، آج ہم آپ کے سامنے نہایت ہی زود اثر قرآن مقدس کی ایک صورت کا عمل پیش کریں گے۔ قرآن مجید قول فصل ہے، اللہ کے فیصلے اور قرآن مقدس کی تاثیر و برکات یہ ہیں کہ قرآن مجید کے سامنے باطل کی پیدا کردہ سازشیں اور اسی طرح سازشوں کے جال قرآن مقدس کی طاقت کے سامنے جب آتے ہیں تو ہباء منصورہ ہو جاتے ہیں۔ قرآن مجید ایک حقیقت ہے۔ قرآن مقدس کے شروع میں اللہ عز و جل نے فرمایا یہ لا ریب فیہ، اس میں کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ قرآن مجید کی ایک صورت ہے جس کو سورۃ الطارق کہا جاتا ہے۔ سانپ اور بچھو اگر کسی گھر کے اندر ہوں یا شیطانی اثرات ہوں، وہاں جنات ہیں، شیاطین ہیں، اور ایسی حرکتیں ہوتی رہتی ہیں جن سے محسوس ہوتا ہے کہ یہاں جنات نے ڈیرے لگائے ہوئے ہیں، تو اس مبارک صورت کو لکھ کر آپ اس گھر میں ٹھہرا دیں تو اللہ عز و جل ابلیسی قوتوں کو کمزور کر دیں گے اور قرآن مقدس کی طاقت و قوت کو آشکارا کر دیں گے۔ تو اسی طرح اگر کوئی مریض آدمی ہے، وہ بھی اگر ان آیات بینات کو پڑھتا ہے، پڑھ کر اپنی ادویات پر دم کرتا ہے، پھر ان دوائیوں کو استعمال کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس مبارک صورت کی برکت سے اس کو شفا عطا فرما دیں گے۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی ایسا ہے جس کو کثرت احتلام کا مرض ہے یا مردانہ قوت میں کمزوری ہے، تو اس کو چاہیے کہ رات کو سونے سے پہلے اس صورت مبارکہ کو 7 مرتبہ پڑھ لے تو اللہ پاک یہ کمزوریاں دور کر دیں گے۔ بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کسی دشمن نے اگر قوت مردانہ کسی کی معقود کر دی ہے، بند کر دی، ایسے ہوتا ہے، اللہ معاف فرمائے، شیطان کا کام یہی ہے گھروں کو اجاڑنا۔ بعض اوقات ایک آدمی بڑا باکردار ہوتا ہے لیکن طاقت و قوت کمزور پڑ جاتی ہے۔ ایسے ہوا ہے، یہ چیزیں ہمارے تجربے میں بھی آئی ہیں، اور جب ان کو کچھ معمولات دیے جاتے ہیں، منزل پڑھنے کا کہا جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کو اس عجیب اور گندے مرض سے شفا عطا فرما دیتے ہیں۔ اصل شیطانی اثرات ہو سکتے ہیں کہیں بھی، اور ایسے شیطان صفت لوگ، وسواس الخناس، ایسے گندے بدکردار لوگ جو کسی کے خوش ہنستے بستے گھر کو دیکھ کر برداشت نہیں کر سکتے، وہ ایسی کارروائیاں کرتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ اسی طرح دشمن ذلیل اور رسوا ہو جائے اس شخص کا جو اس صورت مبارکہ کو پڑھنے کا اہتمام کرے۔ اس مبارک صورت کی آخری آیات میں اللہ عز و جل نے دشمنوں کی سازشوں کو ناکام کرنے کا اعلان فرمایا ہے۔ اور کیسا دشمن جس نے تمہاری راہ میں سد سکندری کو حائل کر دیا ہو، جس نے تمہاری راہ میں پہاڑ کھڑے کر دیے ہوں، تو اللہ پاک فرماتے ہیں میں ان کے مکر و فریب اور ان کی سازشوں کو ناکام کر کے تمہیں آگے بڑھا دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے کسی کو آگے بڑھانے کا، تو پھر کسی کی کوئی طاقت نہیں کہ اس کے راہ میں رکاوٹ ڈال سکے۔ اور انسانی پیدا کردہ جو سازشیں ہیں اللہ کے سامنے کچھ حقیقت نہیں رکھتی۔ اللہ عز و جل کا امر ہے کن فیکون، تو یہ طاقتیں قوتیں تو ویسے بھی اللہ کے سامنے
یا اللہ کے فیصلے کے سامنے کچھ طاقت نہیں رکھتی۔ اللہ عز و جل کا فیصلہ ہی طاقتور ہے۔ قرآن مقدس میں اللہ پاک نے فرمایا وَإِن كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ، ان کے مکر و فریب، ان کی سازشیں، ان کی تدابیر، فرمایا اتنی بڑی گاڑھی اور گہری ہوتی تھی کہ وہ راستے سے پہاڑ کو بھی ہٹا دیتی، لیکن اللہ پاک فرماتے ہیں میں نے اپنے فیصلے سے، اپنے فیصلے کی طاقت اور قوت سے ان کی بڑی سے بڑی پہاڑوں جتنی بلند و بالا سازشوں کو بھی راستے سے ہٹا دیا ہے۔ اور اپنے محبوب نبی کو اللہ پاک نے تسلی دی ہے وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُنْ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ۔ فرمایا اے محبوب، یہ جو لوگ آپ کے خلاف سازشیں کرتے ہیں، ظاہر ہے جتنی بلند حوصلہ رکھنے والا کوئی آدمی ہو ضرور متاثر ہو جاتا ہے، اور خصوصاً ایسا شخص جو لوگوں کی بھلائی ہی چاہتا ہے، وہ کسی کا نقصان نہیں کرنا چاہتا اور لوگ اس کی بھرپور مخالفت کرتے ہیں، وہ بیچارہ اپنی قوت فکر مفلوج کر بیٹھتا ہے کہ میں تو ان کی خیرخواہی سوچتا ہوں، اللہ جانے ان کو کیا ہو گیا ہے میرے ساتھ، کیوں ان کو دشمنی ہے، تو دکھ ہوتا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا وَلَا تَكُنْ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ، اے میرے محبوب، یہ جو آپ کے دشمن آپ کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں، آپ کے لیے یہ ہر وقت آپ کے راستے میں رکاوٹیں ڈال رہے ہیں، اور اللہ پاک نے فرمایا وَلَا تَكُنْ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ، ان کی ان تدبیروں اور سازشوں کے دیکھ کر آپ کا دل تنگ نہ ہو، آپ کا سینہ تنگ نہ ہو۔ اے محبوب، آپ انشراح قلبی کے ساتھ میرے دین کا کام کرتے رہیں، اپنے سینے کو تنگ نہ ہونے دیں۔ اللہ پاک نے فرمایا جب وہ سازشیں کرتے تھے وَمَكَرُوا مَكْرًا كُبَّارًا، بڑی بڑی سازشوں کا جال بچھاتے تھے، اور سازش ایسی جو ممتد ہوتی تھی، بہت لمبی سازش پھیلا دیتے تھے، تو اللہ تعالیٰ ان کی سازشوں کو ناکام کر دیتے تھے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صاحب قرآن ہستی ہیں، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے خزانے کے سب سے قیمتی خزانہ، سب سے قیمتی نعمت، سب سے قیمتی موتی اللہ پاک نے یہ ہمارے حصے اور نصیب میں بھیجا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جب سازشیں ہوئی، اللہ پاک نے فرمایا یہ سازشیں کرتے ہیں اور بڑی بڑی گہری سازشیں، اور دور دور تک ان کو پھیلا دیتے ہیں، اے محبوب ان کی سازشوں کو میں فیل کر دوں گا، ان کو ناکام بنا دوں گا۔ اسی طرح شیطان ہے، شیطان بھی اپنی کارروائیاں کرتا ہے، خفیہ راستوں سے انسان تک پہنچتا ہے۔ جو آدمی ان آیات بینات کی کثرت سے تلاوت کرے تو اللہ پاک ان کی برکت سے ان دشمن شیطان ہے یا انسان، ان کی سازشوں کو فیل کر دیں گے۔ تو اللہ رب العزت نے اپنے محبوب نبی کی ان کی سازشوں کو ناکام کر کے اپنے محبوب نبی کی حفاظت کی۔ سازشیں کیا ہوتی تھی؟ یہ ساحر ہے، یہ شاعر ہے، یہ مجنون ہے، اور یہ اسی طرح پاگل اور نادان علیاذ باللہ، اس طرح کی سازشیں کرتے تھے اور دور دور تک پھیلا دیتے تھے۔ ابو جہل اپنی جگہ، ابو لہب اپنی جگہ، ان کے خوشامدی ٹولے جو ہوتے تھے ان کو بھی اسی کام پہ مصروف کر دیتے تھے کہ آنے جانے والے لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب نہ جائیں، اور یہ خبریں دور دور تک پھیلائی۔ ایام حج میں دور دراز سے لوگ آتے تھے، اور یہ انہی لوگوں کے کانوں میں یہی وساوس ڈالا کرتے تھے۔ یہ خبر پھیل گئی کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ مجنون ہے،
دور دور تک پھیل گئی۔ حضرت زماد ازدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قبیلہ ازد شنوعہ کے آدمی ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائیں گے تو ان کا نکاح اسی قبیلے کی عورت سے ہوگا۔ 2 بچے بیٹے پیدا ہوں گے، ایک کا نام محمد رکھیں گے، ایک کا نام موسیٰ علیہ السلام۔ تو یہ دم کرتے تھے اور اپنے دم سے پاگل لوگ جو ہوتے تھے ان کو ٹھیک کر دیا کرتے تھے، وہ ٹھیک ہو جاتے۔ انہوں نے اپنے علاقے سے سفر کیا کہ میں جاؤں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوں۔ سنا ہے ایک سردار قبیلے کا ایک سردار آدمی ہے۔ حضور کا قبیلہ کیا تھا؟ قبیلہ مزر۔ قبیلہ مزر کی ایک شاخ تھی بنو ہاشم۔ بنو ہاشم قریش۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہاشمی اور قریشی تھے۔ تو انہوں نے وہاں سے سفر شروع کیا کہ میں جاؤں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر دم کروں اور ان کی عقل کو ٹھیک کر دوں۔ بہرحال لمبا چوڑا سفر تھا، آتے آتے لوگوں سے پوچھتے تھے، راستہ معلوم کرتے کرتے بہت دیر ہو گئی، اور جب مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے لوگ کہتے تھے کہ آپ کو کیا ملنے کی ضرورت ہے، کیوں ملنا چاہتے ہیں آپ؟ وہ تو نادان ہے معاذ اللہ۔ جبکہ اللہ رب العزت نے حضور کو تو بہت عقل عطا فرمائی تھی، عقل و دانائی کی حدیں تو وہاں ختم ہوتی ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ مجھے یہ نہ کہو کہ کیوں پوچھ رہے ہو، آپ اس شخص تک مجھے پہنچا دو۔ جب وہ گئے اور ان کو پہنچا دیا گیا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور پر نظر پڑی، جن کے بارے میں اللہ پاک نے فرمایا کہ لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیہم البینہ۔ کیا ہو گیا ان مشرکوں کو؟ کیوں یہ ایمان نہیں لا رہے؟ مشرک لوگ یہ انتہا پسند ہیں، یہ شدت پسند ہیں، جبکہ ان کے پاس حتی تأتیہم البینہ واضح دلائل آ چکے ہیں۔ فرمایا بینہ سے مراد کون ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے چہرے پہ اللہ نے سچائی کو نچھاور کر دیا تھا۔ فرمایا کیوں ان کو دیکھ کے کلمہ نہیں پڑھتے؟ کیا ہو گیا ہے ان کو؟ تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس بینہ چہرے پر نظر پڑی تو پہلے دل میں آ گیا یہ تو کوئی عقل مند لگتے ہیں۔ تو قریب ہو گئے، بتلایا کہ میں اس مقصد کے لیے آیا ہوں، سنی سنائی باتیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تو بالکل ٹھیک ہوں، مجھے تو کچھ نہیں ہے۔ کہا کہ میں نے سنا ہے کہ آپ دیوانے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ میں تو عقل مند ہوں الحمدللہ۔ انہوں نے کہا عقل کی کوئی دلیل، آپ عقل مند ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی سورۃ الطارق پڑھ کر سنائی۔ فرمایا یہ عقل مندی کی دلیل ہے۔ والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق من ماء دافق۔ تو یہ آیات مبارکہ جب سنی بڑا مزہ آیا، عرض کیا کہ اے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نادان وہی لوگ ہیں جو آپ کو نادان کہتے ہیں۔ آپ ہاتھ بڑھائیے، میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کر کے کلمہ پڑھتا ہوں، مسلمان ہوتا ہوں۔ اور پھر اعتراف کیا کہ میں بڑا ادیب، بڑا خطیب، بڑا شاعر، بڑا صلاحیت مند آدمی ہوں، لیکن اس جیسا کلام جو آپ نے سنا ہے یہ کلام میں نے زندگی میں کبھی نہیں سنا۔ اتنی مزہ، اتنی مٹھاس۔ اے محبوب نبی، آپ تو سچے نبی ہیں۔ حضرت زماد ازدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تھے تو شکار کرنے کے لیے، خود شکار ہو کے چلے، کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئے۔
شرف صحابیت نصیب ہو گیا، تو یہ کافروں کا پروپیگنڈا تھا۔ اسی طرح جو بھی آپ کے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہیں اور آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، آپ ان آیات بینات کی تلاوت کریں۔ آخری آیات بینات، انہم یکیدون کیدا واکید کیدا فمہل الکافرین امہلہم رویدا۔ اللہ پاک نے فرمایا وہ بھی سازشیں کرتے ہیں اور میں بھی اپنے بندے کے لیے تدبیر کرتا ہوں۔ حسن تدبیر، مکر کے کئی معنی آتے ہیں۔ مکر کا معنی تدبیر کرنا، اچھی تدبیر کے لیے بھی بری تدبیر کے لیے بھی۔ اچھی تدبیر وہ حسن تدبیر بن گئی، اور بری تدبیر جو ہے اس کو مکر کہہ دیا گیا۔ اسی لیے ہم بھی اپنی زبان میں کہتے ہیں یہ مکر کر رہا ہے، مکر کر رہا ہے۔ مکر وہ سازشیں جس کے اندر حقیقت نہ ہو، ایسے ہی بے سر و پا باتیں، الزامات کسی پہ لگائے جا رہے ہیں۔ تو چاہیے کہ ان آیات مبارکہ کو پڑھو، بار بار کثرت سے ان کی تلاوت کرو۔ دشمنوں کی سازشوں کو اللہ پاک ناکام کر دیں گے، اور ایسی سازشیں جو دشمن نے کی، اور اتنی بڑی سازشیں کہ پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ٹل جاتے، فلک بوز سازشیں کی انہوں نے، اللہ پاک نے ان کی سازشوں کو ناکام کر کے اپنے محبوب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ترقی کی راہ پر گامزن کیا، اور وہ ترقی عطا فرمائی کہ آج بھی ترقی چل رہی ہے، قیامت تک حضور کی ترقی ہی چلتی رہے گی، اور سارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر حاضر ہوں گے جب اللہ کی بارگاہ میں سفارش کرنی ہوگی۔ یہ ترقی تو چلتی جا رہی ہے اور بڑھتی جا رہی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ دشمن فیل ہو گئے، ان کی تدابیر، ان کی توانائیاں جو سازشوں پہ صرف ہوئی ہیں، اللہ نے ان توانائیوں کا مصرف بھی گندا بنایا کہ ہر وقت نبی کے خلاف، وہ ان کی توانائیاں ضائع ہو گئی۔ انہوں نے جو کچھ زندگی میں محنت کی تھی ساری پر پانی پھر گیا۔ وہ غزوہ بدر کے موقع پر غالباً اپنے ہاتھوں کو مسل رہے تھے مشرکین کہ بڑا سرمایہ خرچ کیا ہے ہم نے مسلمانوں کے خلاف، لیکن ذلت ہوئی ہے۔ اتنی پیسہ، اتنی سرمایہ اکٹھا کیا، وہ سارے کا سارا ناکام ہو گیا۔ جس کے ساتھ غیبی طاقت اور قوت ہوتی ہے وہ کبھی کسی سے شکست نہیں کھایا کرتے۔ تو اللہ رب العزت ان بڑے بڑے اہل باطل کے فلک بوس پہاڑوں جتنی سازشوں کو ناکام کرنے کے لیے کسی بڑی مخلوق کو کام میں لانے کی ضرورت نہیں ہوتی اللہ تعالیٰ کو۔ دشمن حضور کے خلاف ہیں، پہلے مشورہ ہوا، شیخ نجدی بھی آیا کہ حضور کو قتل کرنا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب حفاظت کی غار ثور میں، ایک مکڑی کے جالے سے اور ضعیف قسم کی مکڑی اور ضعیف قسم کی مخلوق ایک کبوتر، اس کو حکم فرمایا گھونسلہ بنا دو، اپنے محبوب نبی کی حفاظت کر دی۔ سازش کتنی بڑی تھی، اور حفاظت کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے کتنی چھوٹی مخلوق سے حفاظت کا کام لے لیا، اور مشرکین کو بتلایا ہے کہ تم تو مکڑی سے بھی کم طاقت رکھتے ہو، تم تو ایک کبوتر سے بھی کم طاقت رکھتے ہو، تم اس گھونسلے کو توڑ کے میرے نبی تک نہیں پہنچ سکے، میں نے تمہاری رسائی نہیں رکھی وہاں تک۔ اس طرح اللہ تعالیٰ ان کی سازشوں کو ناکام کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے کعبۃ اللہ کی حفاظت کروائی۔ ابرہ بادشاہ بہت بڑا طاقتور اور ہاتھیوں کی فوج لے کر آ رہا ہے، تو اللہ رب العزت نے اپنے گھر کی کس چیز سے حفاظت کروائی؟ پروردگار عالم نے چھوٹے چھوٹے ابابیل سے بیت اللہ کی حفاظت کروائی۔ فرمایا کسی بڑی مخلوق کو ان کے سامنے لانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ فیل بان، یہ ذلیل الخوار ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ نے چھوٹی مخلوق بھیج دی۔ تو اسی طرح اللہ رب العزت اپنے پیارے بندوں کی حفاظت بھی کرتے ہیں، اور اپنی مخلوق کو اللہ پاک ان کی خدمت پر لگا دیتے ہیں۔
حضرت خواجہ عبد المالک صدیقی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ میں پڑھ رہا تھا۔ ایک مرتبہ تبلیغ کے لیے نکلے۔ ان کی تبلیغ کیسی ہوتی تھی؟ جاتے تھے، کوئی بکریاں چرا رہا ہے، اس کو کہتے کہ آؤ بھائی میں آپ کو نماز یاد کرواؤں۔ اسی طرح ہمارے قریب کے مولانا عبد الرحمن رحمۃ اللہ علیہ تھے، یہ کوٹلہ رحم علی شاہ میں پڑھاتے تھے۔ ان کا بھی یہی معمول تھا، بکریوں کے چرواہوں کو پکڑ کر ان کو نمازیں یاد کروایا کرتے تھے، ان کو جنازے یاد کرواتے تھے، نماز کے فرائض واجبات یاد کراتے تھے۔ حضرت خواجہ عبد المالک صدیقی رحمۃ اللہ علیہ بڑے اللہ والے تھے، تو وہ تبلیغ کر کر کے تھک کر جب گھر واپس لوٹے، آ کر تھوڑی دیر کے لیے سستانے کے لیے یعنی آرام کیا، تو کوئی آدمی ہے دبا رہا تھا۔ حضرت اٹھے، کہا کون ہو؟ اس نے کہا حضرت میں جن ہوں، اور میں یہ سعادت حاصل کرنے کے لیے آیا ہوں کہ حضرت کے پاؤں دبا لوں۔ یہ میرے حصے میں سعادت آئی ہے، میری خوش نصیبی کی بات ہے کہ مجھے آپ کے پاؤں دبانے کی سعادت نصیب ہو گئی۔ تو بہرحال اللہ والے بنو گے تو ساری مخلوقات قدر کرے گی، اور دشمن جو آپ کے خلاف ہوں گے اللہ پاک ان کو ناکام کر دیں گے، ذلیل و رسوا کریں گے۔ تو ہمیں اللہ کی ذات عالی کے ساتھ تعلق مضبوط کرنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ سے مانگنا ترک نہ کیجیے، مانگتے رہیں۔ آنے والی رات لیلۃ الجائزہ ہے، انعام کی رات ہے، عید والی رات جو ہوتی ہے، تو اسی رات میں آپ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں۔ 29 آخری طاق رات ہے، پھر اس کے بعد عید والی رات ہے، لیلۃ الجائزہ انعام کی رات ہے، تو اس میں بھرپور اللہ تعالیٰ سے دعاؤں کا اہتمام کریں، اور قرآن مقدس کی تلاوت کا بھی اہتمام کریں۔ اللہ پاک مجھے آپ کو ان معروضات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔